السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم سب اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اوپر روزوں کو فرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، اور یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ روزہ فرض ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکوٰۃ، وصوم رمضان، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ شہادت پڑھنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ نماز کا بنیادی طور پر، روزے کا بنیادی طور پر، حج کا انکار کرنے والا یا پانچوں کا یا پانچوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا، 4 کرنے والا، ایک نہ کرنے والا، بہرحال وہ کافر ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی اور بہن ہمارے درمیان موجود ہیں جو نہایت ہی دھڑلے کے ساتھ، نہایت ہی نڈر ہو کر، بے خوفی کے ساتھ روزے کو کھا جاتے ہیں۔ انہیں روزہ خور کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ خور جو ہوتے ہیں یہ بڑے گنہگار، بلکہ بعض اسلاف تو ان کو کافر تک کہتے ہیں، اور مرتد تو مانتے ہیں، اور گنہگار تو خیر سب مانتے ہیں۔ اللہ سے انہیں ڈرنا چاہیے جو روزہ خوری کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں کہ مومنوں کے ہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر کے، مثلا بیماری یا سفر یا مرض وغیرہ کے، رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا، چھوڑا، تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور بدمعاش، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ خور یعنی روزہ کو ہضم کر جانے والے، روزہ رکھ کر روزہ کو جان بوجھ کر توڑ دینے والے، ان کی سزا حدیث میں کیا آئی ہے، آئیے وہ حدیث آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں میں نے شدید قسم کی آوازیں سنی اپنے کانوں سے۔ تو میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی یعنی دوزخیوں کی آہ و بکا، چیخ اور پکار، اور ان کا یہ شور شرابہ ہے۔ پھر وہ مجھے اور آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے۔ کونچے کہتے ہیں ایڑیوں کے بل، یعنی ایڑیوں کے اندر، جیسے قصائی جانوروں کے ایڑیوں کے پاس نیچے جو ان کا کونچا ہوتا ہے اور اس کی نلی میں یا اس کے رگ میں لوہا ڈال کے ان کو لٹکاتا ہے الٹے منہ، اسی کو کونچے کہتے ہیں۔ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی بانچھیں کٹی ہوئی، یعنی جبڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موارد الزمان کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ غور کریں، اس شخص کی سزا جو روزہ رکھنے کے بعد افطاری کر لیتا ہے، توڑ دیتا ہے وقت گزرنے سے پہلے، جب اس کی اتنی بڑی سزا ہے تو جو شروع سے روزہ ہی نہ رکھے اس کی کیا سزا ہوگی؟ غور کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ
اللہ تعالی ہم سب کو ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔